دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا، ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، آپ کا عرش پہ جانا معجزہ، آپ کا فرش پہ آنا معجزہ، آپ کا مکے میں رہنا معجزہ، آپ کا مدینے میں تشریف لانا معجزہ، آپ کے بال شریف معجزہ، آپ کا پسینہ مبارک معجزہ، آپ کی زبان مبارک معجزہ، آپ کے کان مبارک معجزہ، آپ کے ہاتھ مبارک معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، آپ کی پنڈلیاں اور پاؤں مبارک معجزہ، آپ کا چاند کو قدموں میں لانا معجزہ، آپ کا چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھانا معجزہ، آپ کا سورج کو واپس پھیرنا معجزہ، آپ کا لب دہن معجزہ، آپ کی آواز شریف معجزہ، آپ کا پتھروں کا سلام کرنا معجزہ، آپ کو پتھروں کا سلام کرنا معجزہ، درختوں کا آپ کے قدموں میں آنا معجزہ، درختوں کا آپ کے قدموں میں آنا معجزہ، آپ کا جانوروں سے کلام کرنا معجزہ، آپ کا چرند پرند کی فریادیں سننا معجزہ، آپ کا سڑیاں کھجوروں کو ہرا کرنا معجزہ، آپ کا کھارے کنووں کو میٹھا کرنا معجزہ، آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا چلنا معجزہ، آپ کا بیدار رہنا معجزہ، آپ کا سونا معجزہ، بلکہ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ معجزہ۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ غزوہ خیبر کے بعد واپسی پر صبا کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت علی نے اپنی گود پھیلا لی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میری گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر کچھ دیر آرام فرما لیں۔ اتفاق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر ادا کر چکے تھے۔ حضرت علی نے ابھی نماز عصر ادا کرنی تھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اقدس حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرما رہی ہیں۔ آپ نیند کی آغوش میں ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کبھی ڈوبتے ہوئے سورج کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہیں۔ سورج غروب ہوتا جا رہا ہے، نماز عصر قضا ہوتی جا رہی ہے اور آپ اس پریشانی کے عالم میں ہیں، اس سوچ میں گم ہیں کہ میں کروں تو کیا کروں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جگاتا ہوں تو عطائت مصطفیٰ جاتی ہے، اگر نہیں جگاتا تو عبادت خدا جاتی ہے، میں کروں تو کیا کروں۔ پھر آپ نے سوچ لیا کہ رسول کی عطائت بھی اللہ کی عطائت ہے۔ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جگایا، دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو گیا، آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو پوچھا کہ اے علی، نماز عصر ادا کر لی؟ حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی بات کا تو دکھ ہے کہ میری نماز قضا ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، مجھے جگا لیا ہوتا۔ تو حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں جگایا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور پوچھا کہ علی، اب یہ بتاؤ کہ نماز قضا پڑھو گے یا ادا؟ حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا پڑھوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب کائنات،
میرا علی تیری اور تیرے رسول کی عطائیت میں تھا، اس لیے تو سورج کو واپس موڑ دے۔ حضرت اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پھر نماز عصر کے وقت پر آیا اور حضرت علی نے نماز عصر صحیح وقت پر ادا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ میری اس گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں سچ اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ باقی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔